اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ سورہ فتح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بشارت دی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ کس فتح کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ فتح مکہ کی بات ہے۔ حالانکہ 1 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے، لیکن مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، مکہ میں اندر آنے نہیں دیا۔ 35 کلومیٹر دور ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ تھے، سب کا راستہ روک لیا۔ یہ سن 6 ہجری کی بات تھی۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا، صلح ہوئی دونوں فریقین کے بیچ، مکہ والوں کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے اس سے قبل بھی یہ صلح حدیبیہ کی بات آپ تک پہنچائی ہے، اور میں نے شاید تفسیر میں بھی اس کو عرض کیا ہے۔ اس میں ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور احرام یہیں سے اتار کر کے واپس جائیں گے۔ بہت ساری اس میں شقیں تھی ایگریمنٹ میں جو لکھی گئی تھیں صلح نامے پر، وہ یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینے بھاگ کر کے آئے تو آپ اسے واپس ہمارے حوالے کریں گے، لیکن مدینے سے کوئی آیا ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ سب زور زبردستی والی شقیں تھی، اور سب پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ صلح نامے پر دستخط کروا رہے تھے۔ ہو گئی صلح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے کشمکش میں تھے کہ ایسے ان کفار و مشرکین سے دب کے کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ کیا ہماری طاقت نہیں؟ جب ہم 313 تھے تب ان کے پرخچے اڑا دیے، آج ہم 1400 کی تعداد میں اور قریب آئے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ صحابہ میں جوش تھا، لیکن منع تھا کہ جنگ کی غرض سے آئے نہیں تھے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے مدینہ طیبہ، میرے عزیزوں یہ 6 ہجری کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتاری، سورہ فتح ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، جبکہ بظاہر وہاں کیا لگ رہا تھا؟ صلح، دب کر کے صلح ہوئی، عمرہ کرنے نہیں دیے، مکہ جانے نہیں دیے، بیچ راستے سے واپس بھیج دیے، اور قرآن کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ یہ کون سی فتح ہے؟ وہی 1 سال بعد ہونے والی فتح کی بشارت پہلے ہی میرے رب نے رسول کو عطا فرمائی تھی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، 7ویں ہجری پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور اے حبیب آپ مسجد حرم میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے، آپ ضرور داخل ہوں گے، حلق کرائے ہوئے یا قصر کرائے ہوئے، بالوں کو منڈائے ہوئے آپ مسجد حرم میں ضرور آئیں گے، اور کسی بات کا آپ کو خوف نہیں رہے گا۔ یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ حالات کیسے تھے؟ کفار مکہ تنے ہوئے تھے، کوئی قریب آنے نہیں دیتا، لیکن میرے مولا نے وعدہ فرمایا کہ ضرور آپ مسجد حرم میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ 1 سال میں ہی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پھر مسجد حرم میں داخل ہوئے، اس شان سے آئے کہ نہ جنگ و جدال نہ قتل و قتال، صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی مکہ میں دھوم تھی، بات چل رہی تھی، اور صحابہ اس دن بڑی خوشیوں میں تھے۔ اور میرے عزیزوں وہ دن بھی کون سا تھا؟ 20 رمضان المبارک کا تھا۔ رمضان کی 20 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی فتح کا وہ عظیم دن ہے۔ تو اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر فرما دی۔ اس میں ایک بیعت کا بھی ذکر آیا ہے اس سورہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ،
ہوا کیا تھا، ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لیا. بیعت اتنا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ بیعت کرتے ہیں. یہ گناہوں سے توبہ اور عہد کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی. وہ بیعت کون سی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جو جمع کیا تھا وہ کس بات پر ہوا؟ یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور اور صحابہ جمع تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاصد بنا کر مکہ بھیجا، کیونکہ آپ مکہ والوں میں بڑے ہی عزت دار مانے جاتے، آپ اشراف میں سے تھے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا نہیں. تو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں مکہ کے احوال دیکھ کر کے آئیں، وہاں وہ لوگ کیا کیا میٹنگیں کر چکے ہیں یا کیا حالات ہیں. حضرت عثمان غنی بھی احرام کی حالت میں تھے، حضور کے ساتھ آئے ہیں مدینے سے چل کر مکہ تک، حدیبیہ تک. حضور کے حکم پر وہ مکہ اکیلے گئے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو نہیں روکا. حضرت عثمان کی اپنی ایک عزت تھی، پورے مکہ میں آپ کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ حالات دیکھنے کے لیے مکہ گئے، حرم شریف کے قریب گئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے اور جو دشمن تھے ان سبوں نے کہا عثمان ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں پہلے سے بھی، اب تم آئے ہو احرام کی حالت میں تو ہم صرف تمہیں اجازت دیتے ہیں تم اپنا طواف کر لو اور چلے جاؤ، تم کعبے کا طواف کر لو اور چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی مسجد حرم کے باہر کھڑے رہے، کہا قسم رب ذوالجلال کی موت آئے گی بغیر نبی کے طواف نہیں کروں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں. وہاں تک احرام کی حالت میں جا کر کے بھی طواف کیے بغیر واپس آئے. ابھی ہوا یہ کہ ان کی بحث چل رہی تھی مکہ والوں کے ساتھ، کسی نے یہ افواہ اڑائی کہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا. تو یہاں پر صحابہ کرام میں بھی یہ بات پھیل گئی، کیونکہ قاصد کو، ترجمان کو، ایمبیسیڈر کو مارنا بہت بڑا جرم پہلے بھی تھا آج بھی ہے، قاصد کو نہیں مارا جا سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد تھے اور یہاں صحابہ میں یہ سب افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا. سب جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جنگ تو ضروری ہے، قاصد کو انہوں نے مارا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ غیب داں نبی ہر بات کو جانتے تھے. اب صحابہ اکرام میں یہ جو سراسیمگی تھی، بے چینی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا. اسی درخت کا ذکر یہ آج کی سورہ میں آیا ہے. وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سارے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لیا. کس بات پر؟ سارے صحابہ سے اس بات پر عہد لیا، کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تم اسلام پر ہمیشہ ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے چاہے جو بھی مصیبت آئے. ان تمام باتوں پر صحابہ کرام نے وہاں پر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا. وہ پوری بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت رضوان کیوں؟ رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی والی چیز، جس چیز سے راضی ہو جائے اس کو رضوان. اب اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. تحقیق کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے. ان صحابہ سے اللہ راضی ہے. تو بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے ان کی سند آ گئی قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی. یہ بیعت رضوان کہلاتی. اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت تو لیا، عثمان غنی نہیں تھے وہاں پر، وہ مکہ میں تھے.
اب یہاں افواہ تو اڑی تھی کہ عثمان ابن عفان کا کیا ہوا ہے؟ قتل ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے. لیکن سارے صحابہ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ، اور اپنا بایاں ہاتھ نکال کر فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب داں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا، وہ عنقریب آنے والے. پھر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت احرام کی حالت میں واپس آئے. پھر اس کے بعد آنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ پھر حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کیا. لیکن یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ پوری زندگی بھر حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب تک نہیں کیا. حالانکہ جائز ہے آدمی کے لیے استنجا حاجات کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہے نہانے دھونے میں، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو قریب نہیں کیا صرف اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ ادب صحابہ سے ہی ملے گا تمہیں، یہ ادب جو ہے یہ صحابہ سے ہی ملے گا. عزیزان گرامی، اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. کون ہیں وہ؟ صحابہ اکرام. ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، بھاری ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. مومنین کے لیے وہ نرم دل ہیں، دشمنوں کے لیے بھاری ہیں. تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو گے ہمیشہ رکوع سجدے میں ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہیں گے. یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے. نبی کے ساتھ جو ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں 4 ٹکڑے ہیں. محمد الرسول اللہ کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد 4 ٹکڑے. والذین معہ، ایک ٹکڑا ہو گیا. اشداء علی الکفار، دوسرا. رحماء بینہم، تیسرا. تراہم رکعا سجدا، چوتھا. اب کیا یہ بہترین نفیس تفسیر اس کی گئی ہے. فرماتے ہیں والذین معہ کا مطلب ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے. دوسرا ٹکڑا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بہت بھاری ہیں، اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اس سے مراد عثمان ابن عفان ہے. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں ہمیشہ رکوع سجدے میں دیکھو گے، اس سے مراد حیدر کرار کی ذات. والذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا اللہ، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس سے مراد. میرے عزیزو، ایک وقت یہ بھی تھا، ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان، ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے، ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے. اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی. عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو، میں کعبے کے اندر جاؤں. انہوں نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو، تمہیں کعبے میں میں اندر جانے نہیں دوں گا. سارے بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی، میرے رسول کو نہیں. حضور پاک نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان کہتے ہیں کہ ان کی بات سے مجھے ڈر بھی لگا اور پھر سوچ بھی رہا تھا یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے. آج حالت ایسی ہے ان کے ساتھ جتنے وہ سب غریب لوگ ہیں، مارے جاتے ہیں. بلال حبشی کو دیکھو،
اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو عثمان کہتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں آتا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس جائے. وطن چھوٹ گیا, گھر چھوٹ گیا, ساتھی مارے گئے, سب چلے گئے. لیکن عثمان بن شیبہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد جب حضور واپس آئے, 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آئے, حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا. کعبے کے دروازے کے قریب جا کر میرے آقا نے پکارا, عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ وہ آئے, ایمان لائے نہیں تھے, ابھی کافر ہی ہے. چابی لا کر میرے آقا سے کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا 7 سال پہلے, یہ چابی آپ کے حوالے ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کو کھولا, کعبے کو اور صاف کیا, اور اس کے بعد باہر آئے, کہا میں یہ چابی اب اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم سب کو یہ شوق تھا کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, کون بڑے بڑے صحابہ شوق رکھتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں پھر سے پکارا, عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے. تمہارے خاندان میں چابی تھی, تم رکھو. اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے. اور آج 1400 سال گزر چکے, چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے. کئی بادشاہ آئے بدلے, آئے گئے, لیکن وہ چابی آج بھی اسی خاندان میں موجود ہے. دوسری بات یہ, فتح مکہ کے دن لوگ آپس میں بات کیا کر رہے تھے پتہ ہے؟ الیوم یوم الملحمہ, آج چیتڑے اڑانے کا دن ہے, آج گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے, جتنا انہوں نے ظلم کیا سب کو دکھایا جائے گا. اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ قیدی بن کر کے حرم میں آئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب مکہ والوں سے پوچھتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے, تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان سب لوگوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم, ہم نے دیکھا ہے تم بھی شریف ہو, تمہارے باپ بھی شریف, تمہارے دادا بھی شریف تھے, تم شریفوں کی اور کریموں کی اولاد میں سے ہو. میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا جو کہہ رہے تھے الیوم یوم الزحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج گوشت اڑانے کا دن ہے, آج گردنیں مارنے کا دن ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ نہیں, الیوم یوم الرحمہ, الیوم یوم الرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے. ان ظالموں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں, تمہیں اگر چھوٹا تخت بھی ملے تو تم سب سے پہلے غریبوں کا خون چوستے ہو. آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی, ان کے اپنے جانی دشمنوں کو میرے مولا نے سامنے کھڑا کیا. لیکن لاؤ تاریخ میں ایک مثال جس محمد عربی نے اپنے قاتلوں کو یا اپنے قتل کرنے والے منصوبے بنانے والوں کو ایک ہی دن میں سب کو معاف کر دیا ہو, سب کو آزاد کر دیا ہو, یہ کہا ہو اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم آج سب کے سب آزاد ہو, سب کے سب آزاد ہو. ایک شخص ایسا تھا صفوان جس کا نام ہے, وہ سب سوچتا تھا کہ نہیں, وہ گھوڑا لے کر کے دوڑ گیا اور سمندر میں کودنے گیا, اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, محمد کے ہاتھوں میں غلام نہیں بنوں گا. اس کا قریبی دوست عمیر بن وہب, وہ صحابی ہو چکے تھے, وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ صفوان میرا دوست خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا. دوڑے دوڑے گئے اور سمجھایا کہ صفوان دے, محمد کو جیسا بتایا گیا ویسے نہیں ہے, تو آ جا, تجھے معاف بھی کریں گے اور گلے سے بھی لگائیں گے. اس نے کہا صفوان نے کہ میں جنگ بدر میں گیا ہوں, ان کے مقابل میں کئی ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہوں, خندق میں بھی رہا ہوں, احد میں بھی رہا ہوں, کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا تجھ سے بھی بڑوں کو معاف کریں گے, تو آ تو چل میرے ساتھ. صفوان نے کہا نہیں, میں نہیں جا سکتا, میں سمندر میں کود کر خودکشی کر لوں گا. عمیر بن وہب آئے رسول پاک کے پاس, کہا میرا ایک دوست ہے صفوان ہے, وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے, وہ ڈر کے مارے, اے اللہ کے رسول کیا آپ کی طرف سے امان ہے؟ حضور نے فرمایا میری طرف سے مکمل امان ہے. کہا کہ کیا علامت ہے کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ آپ کی طرف سے امان مل گئی؟ میرے آقا نے اپنا امامہ مبارک کھول کر دے دیا, اپنا جبہ دے دیا, جاؤ صفوان سے کہہ دینا محمد نے اپنا امامہ اتارا ہے, اپنا جبہ دیا ہے, تیرے لیے امان ہے, واپس آ جا. دنیا آج امن سکھانے نکلی ہے, یہ ظلم کی داستان لکھنے والے آج پیس کی بات کرتے ہیں. میرے محمد جیسا پیس نہ کبھی پہلے تھا نہ آج ہے.
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو امن پھیلایا ہے، کہاں کس داستان میں تم ڈھونڈو گے اس کو؟ جنہوں نے دفن ہوتی بچیوں کو اتنا بلند مقام دیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دیا.